نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام میں 20 کام ہرگز نہیں کرنے چاہیے ورنہ اللہ کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں کہ اللہ پاک رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے، لیکن محرم الحرام میں کوئی انسان اگر ان 20 کاموں میں سے کوئی کام کر لے تو اللہ سخت ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی مہینوں کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے، جسے ماہ محرم بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام بہت عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جن کاموں کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرنے کی اجازت دی ہے، ایسے کام کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک نیک کام کرنے کی وجہ سے آپ کے دین و دنیا اور آخرت کے مراحل کو آسان کر دیتا ہے۔ زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ لیکن 20 ایسے کام آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن کو محرم الحرام میں کرنے سے اللہ کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے، اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے اور پھر سخت عذاب بھی آ سکتا ہے، یعنی جہنم کا درد بھرا عذاب اس شخص کو مل سکتا ہے۔ تو ایسے کام جن سے ہم کو محرم الحرام میں بچنا چاہیے۔ محرم الحرام کا مہینہ اس درجے قابل احترام ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس مہینے کی عظمت اور حرمت کا اعلان کیا ہے۔ سال کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام عبادت اور عبرت کا مہینہ ہے، تو ایسے حرمت والے مہینے میں ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے جن کو عام دنوں میں بھی اگر ہم کر لیں تو ان سے ہم پر سخت عذاب آ سکتا ہے۔ ایسے 20 کام جن کو عام دنوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن محرم الحرام میں یہ 20 کام تو بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اپنے فرشتوں کو ایسے کام کرنے والوں پر عذاب نازل کرنے کا حکم دے گا۔ اس لیے محرم الحرام میں ان 20 کاموں کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، میں سب سے پہلا کام ہے پانی پلانے سے انکار کرنا۔ محرم الحرام عبادت اور عبرت کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے وہ ہے پانی پلانے سے انکار کرنا، یعنی کوئی اپنا یا پرایا یا کوئی بھی جاندار جو پیاسا ہو اور پانی مانگے اور کوئی انسان اسے پانی پلانے سے انکار کر دے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو شخص کسی مسافر کو پانی پلانے سے انکار کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دردناک عذاب دے گا۔ اگر آپ سے کوئی پانی مانگتا ہے تو آپ اسے پلائیے۔ یاد کریے کربلا میں شہدائے کربلا کے اس درد کو، جب 3 دن ان پر پانی بند کیا گیا تھا، جتنا درد انہیں اس دوران دیا گیا ہے، اہل بیت کو جو تکلیف دی گئی ہے، ان کو پیاسا رکھا گیا، تو اس لیے محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ پانی پلائیے اور پانی سے انکار نہ کریں۔ پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ جہاں پانی کثرت سے ملتا ہے وہاں تو پانی پلانے کا ایسا ثواب ہے جیسے غلام آزاد کیا ہو، اور جہاں پانی کم ملتا ہے وہاں ایسا ثواب ہے جیسے کسی مردہ کو زندہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی مومن کو ایک گھونٹ پانی پلائے تو اللہ تعالی ہر قطرے کے بدلے پانی پلانے والے کو 1000 نیکیوں کا اجر اور ثواب دے گا۔ بروز قیامت میدان محشر میں لوگ انتہائی بھوکے ہوں گے، انتہائی پیاسے اور بالکل ننگے ہوں گے، لیکن جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا، کسی
پیاسے کو پانی پلایا ہوگا یا کسی ننگے اور ضرورت مند کو کپڑا پہنایا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے بھوک کے عالم میں اس کو کھانا کھلائے گا، رحمت کی سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، کوثر کا مشروب پلائے گا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اور بڑا عبرت کا مقام ہے کہ ضرورت مند کو جھوٹ بول کر ضرورت مند سے بچا کر اور ضرورت مند کو انکار کر کے جو شخص کھاتا ہے اور ایسا ہے کہ جیسا کہ پتھر کھا لیا ہو کہ اس سے اس چیز کا اصل فائدہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ سخت دلی پیدا ہوگی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیاسوں کو پانی پلانا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ دوسرا کام زنا کرنا۔ محترم ناظرین، زنا کرنا تو گناہ کبیرہ ہے۔ زنا تو عام دنوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی انسان اگر زنا جیسے کبیرہ گناہ کو محرم الحرام جیسے بابرکت مہینے میں کرے تو پھر اللہ کا غصہ بھڑک جائے گا۔ محرم الحرام عبادت اور عبرت کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی روز قیامت نہ کلام کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ 3 یہ ہیں: بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر یعنی تکبر کرنے والا فقیر۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ تیسرا کام یہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ محترم ناظرین، والدین کی نافرمانی تو عام دنوں میں بھی حرام ہے، اور اگر بات کی جائے محرم الحرام جیسے بابرکت مہینے کی، تو اس ماہ مقدس میں اگر والدین ناراض ہیں تو ان سے معافی تلافی کر لی جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے: ہمیشہ شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، اور دیوس جو اپنے اہل و عیال میں خباثت بے حیائی کو برقرار رکھتا ہے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ رشتہ داری توڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ محرم الحرام جیسا بابرکت مہینے میں ان دوستوں، ان ہمسائیوں اور ان رشتہ داروں سے گلے لگ جائیے جن سے آپ ناراض ہیں، یا جو آپ ناراض ہو کر رشتہ توڑے بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا، یعنی رشتہ داری توڑنے والا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 5واں کام یہ ہے زبان کا غلط استعمال۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسے اعمال کے بارے میں دریافت کیا گیا جن کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منہ اور شرمگاہ کا غلط استعمال۔ محترم ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ ہم عام دنوں میں بھی زبان کے غلط استعمال سے گریز کریں، اور محرم الحرام میں تو بالکل بھی زبان کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ محرم الحرام میں زبان پر پابندی لگا دو، تالا لگا دو۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔
چھٹا کام یہ ہے کہ جھوٹ بولنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور گناہ آتش جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں بھی کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غصہ، اللہ ناراض ہو جائے اور ہم پر کوئی آزمائش مسلط ہو جائے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 7واں کام وہ ہے ناحق مومن کو قتل کرنا۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آسمان اور زمین میں رہنے والی ساری مخلوق، جن و انس اور فرشتے ایک مومن آدمی کے قتل میں شریک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 8واں کام ہے جانوروں پر ظلم کرنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا، جس وجہ سے وہ مر گئی تھی، اور اس کی سزا میں وہ دوزخ میں چلی گئی۔ جب وہ عورت بلی کو باندھے ہوئے تھی تو اس نے اسے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ دی، نہ پینے کے لیے، اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے۔ 9واں کام سود کھانا۔ حضرت سیدنا سمرہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں میرے پوچھنے پر جبرائیل و میکائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ اور وہ شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا اور جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 9واں کام غیبت کرنا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے دوران میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 10واں کام ہے شراب پینا اور نشہ کرنا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عہد کیا کہ جو نشہ اور مشروب پیے گا اسے جہنم میں جہنمیوں کا پسینہ پلائے گا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 11واں کام ہے مردوں کا سونا پہننا۔ محترم ناظرین، سونا تو عام دنوں میں بھی مردوں پر حرام ہے، لیکن کچھ ناسمجھ لوگ محرم الحرام میں بدعت کو پروان چڑھانے کے لیے سونا پہن لیتے ہیں اور کھانے پینے کے لیے سونے کے برتن استعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے
وہ انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ پھر فرمایا تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے میں ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا چاہتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 12واں کام ہے فضول گفتگو کرنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اوقات بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں شہرت اور ناموری کے لیے کپڑے پہنے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز ذلت کا لباس پہنائے گا، پھر اس میں آگ لگا دے گا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 13واں کام ہے بخل یعنی سرکشی کرنا۔ حضرت سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر سرکش، بخیل اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 14واں کام ہے شوہر کی ناشکری کرنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 15واں کام ہے مسلمان کا حق مارنا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق وصول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو واجب اور جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 16واں کام ہے ہمسائے کو اذیت دینا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 17واں کام ہے حرام کھانا۔ محترم ناظرین، حرام کا کھانا تو عام دنوں میں بھی گناہ کبیرہ ہے، تو محرم الحرام میں جیسے مقدس اور بابرکت مہینے میں خود سوچیں اللہ تبارک و تعالی اس قبیح عمل سے کتنا غضبناک ہوگا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو جسم حرام غذا سے پلا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 18واں کام ہے چغلی کرنا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 19واں کام ہے غرور کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غرور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر گھمنڈ کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کے مانند یعنی چیونٹیوں کی شکل میں لوگوں کی صورتوں میں لایا جائے گا، انہیں
ہر جگہ ذلت ڈھانپے رہے گی، پھر وہ جہنم کی ایک ایسے قید خانے کی طرف لے کر جائیں گے جن کا نام بونس ہے، اور اس نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ ابالے گی۔ تو اس مہینے میں جو کہ بہت پاکیزہ مہینہ ہے، عزت اور حرمت والا بابرکت مہینہ ہے، جس طرح اچھے کام کرنے چاہیے تو ہمیں گناہ کبیرہ یعنی غرور سے بچنا چاہیے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 20واں کام ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز ایک پیمانہ ہے، جو اس کو پورا کرتا ہے اسے پورا بدلہ دیا جاتا ہے، اور جو اس میں کمی کرتا ہے تو تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمی کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے خرابی ہے۔ سورہ مطففین سورہ مطففین میں اس کا ذکر ہے۔ وہ شخص ہے جو ناپ تول یا نماز میں کمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ویل سے ڈرایا جو جہنم میں ایک وادی ہے، اور جہنم بھی ان کی گرمی سے پناہ طلب کرتی ہے۔ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ